بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری کہانی سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے اور سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے۔ میری زندگی کی کہانی بہت زیادہ عجیب ہے۔ میرے گھر میں میری کوئی عزت نہیں تھی، مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا، صرف مجھ سے کام کروائے جاتے تھے۔ میری کہانی بالکل ایک مظلوم لڑکی کی طرح کی ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ساری زندگی میرے ساتھ یہی ہوتا رہے گا اور کبھی بھی کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ میری ماں ہمیشہ مجھ سے تلخی سے بات کرتی تھی کہ جیسے نہ جانے میں نے کیا گناہ کر دیا۔ گھر کا کام کرنے کے باوجود بھی وہ کسی بات پر خوش نہیں ہوتی تھی۔ ایک ہی بھائی تھا، 2 بہنیں تھیں اور 2 بہنیں پورا دن چارپائی پر بیٹھی آرام کرتی رہتی۔ بھائی بھی پیسے کماتا تھا، والد صاحب بھی، اور میری ماں پورا دن مجھ پر حکم چلاتی تھی۔ میری ماں کا اور کوئی کام نہ تھا، محلے سے لوگوں کی کہانیاں سنتی، لوگوں کے گھر کی باتیں سنتی اور پھر پورا دن یہی کہتی رہتی کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے، آج کل تو بہت برے حالات ہو گئے ہیں اور لوگوں کو تو لحاظ ہی نہیں رہا کہ باپ ہے، بیٹی ہے، بہن ہے یا بھائی ہے۔ میری ماں اسی قسم کی باتیں کرتی تھی اور ان کو یہ باتیں کر کے مزہ آتا تھا۔ ان کو کسی کے گھر کی کہانیاں سن کر بہت اچھا لگتا تھا۔ آج کل ہمارے محلے میں ایک بات تازہ تھی کہ سوتیلے باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ دیکھا جائے تو وہ لڑکی اس کے لیے محرم نہیں تھی، لیکن ایک رشتے کا احترام بھی ہوتا ہے۔ جب اس لڑکی کی ماں مر گئی تو اس نے اسی کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ بےغیرتی مچا رہے ہیں ہمارے محلے میں، غلط بات ہے، ان کو روکنا چاہیے۔ لیکن جب گھر میں گئے تو لڑکی خود ہی دیوار بن کے آگے کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ جو بھی کیا ہے اچھا کیا ہے۔ میری ماں مر گئی، یہ مجھ سے شادی نہیں کرتا تو پھر میں کہاں جاتی؟ اس کے ساتھ میرا خون کا رشتہ نہیں ہے، اب یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کے ساتھ بالکل خوش ہوں۔ آپ لوگوں کو میرے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں آج بھی یہی بات کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ برا ہوگا، کل کو یہ شخص اس کو مارے گا، پھر یہ محلے والوں سے مدد مانگے گی، لیکن میں نے تو سب کو کہہ دیا کہ کوئی اس کی مدد نہ کرے۔ ہم سب اس کی مدد کرنے کے لیے گئے اور اس نے ہمیں ہی باتیں سنائیں۔ کیا فضول زمانہ آ گیا۔ ایک دن مجھ سے میری بہن کے جہیز کے لیے بنائے ہوئے ٹیسٹ کا ایک کپ ٹوٹ گیا۔ میری ماں نے یہ سیٹ بڑا مہنگا لیا تھا اور کپ ٹوٹنے کا مطلب یہ تھا کہ سارا سیٹ خراب ہو گیا۔ میری بہن نے رونا شروع کر دیا اور میری ماں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ مجھے اتنا مارا کہ رات تک میں بستر پر پڑی رہی، مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ جب میرا بھائی کمرے میں آیا اور اس نے آ کر مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میں انکار کرنے لگی، لیکن اس نے مجھے کہا کہ یہی طریقہ ہے، نہیں تو ساری زندگی تم یہی کرتی رہو گی۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، بس تم کو میری بات ماننی ہوگی۔ اس کی بات ماننے کے قابل نہیں تھی، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، کوئی بھی ایسا نہیں کرنا چاہے گا، لیکن اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں واقعی حیران رہ گئی اور اس کے بعد میں نے اس کی بات مان لی۔ میری ماں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب اس گھر میں کیا ہو رہا تھا۔ اس گھر میں جو ہو رہا تھا وہ ان کی آج تک سنی ہوئی ساری کہانیوں اور لوگوں کے گھر کے حالات سے بھی بہت بڑی بات تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ رات ہوتے ہی میں اپنے بھائی کی بیوی بن جاتی تھی اور اس کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا کیونکہ نیچے 2 ہی کمرے تھے، جس میں ایک میں، امی ابو سوتے تھے اور دوسرا کمرہ بہنوں نے لیا ہوا تھا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ میں بھی اسی کمرے میں اپنا بستر لگا لوں تاکہ تینوں بہنیں ایک ہی کمرے میں سو جائیں، لیکن میری ماں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کا یہاں کیا کام ہے، یہ پورا دن گھر کے کام کرتی ہے، کبھی برتن دھوتی، کبھی غسل خانہ دھوتی ہے تو کبھی باتھ روم۔ ہاتھ پاؤں اس کے پلید ہوتے ہیں، کپڑوں سے اس کے لہسن ادرک کی بو آتی رہتی ہے۔ میری بیٹیوں کے کمرے میں رہے گی تو ان کی چیزوں کو گندا کرے گی اور ان کو بھی بدبو میں رہنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے میرے لیے برآمدے میں چارپائی جاتی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں ہوتا ہے، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی تھی، اس لیے جب رات ہوتی تو میں سیڑھیاں چڑھ کر علی کے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ وہاں پر جاگ رہا ہوتا تو مجھے دیکھتی خوش ہو جاتا، میں وہیں پر سو جاتی اور پھر صبح روشنی ہونے سے پہلے ہی نیچے آ جاتی، کیونکہ مجھے سب سے پہلے اٹھنے کا حکم تھا۔ مجھے سارے گھر کے کام کرنے ہوتے تھے اور سب کے لیے ناشتہ بھی بنانا ہوتا تھا۔ مجھے اپنی زندگی سے بہت نفرت تھی، لیکن ابھی مجھے امید کا ایک دیا نظر آ گیا تھا اور مجھے پتا تھا کہ میری زندگی بدل جائے گی
یا پھر زندگی بدل جائے گی، اور یا پھر میری زندگی میں اتنا بڑا طوفان آ جائے گا کہ جس سے مجھے کوئی بھی بچا نہیں پائے گا۔ اور اتنا کچھ برا ہو گیا تھا کہ اب احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ بھی کچھ برا ہو سکتا ہے۔ اپنے ہی گھر میں جب کسی کی عزت نہ ہو تو وہ معاشرے سے کیا امید رکھے گی؟ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ بے عزتی کی اتنی عادت پڑ گئی تھی کہ عزت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ ایک دن میرا بھائی، جس کا نام علی تھا، وہ میرے لیے ایک تحفہ لے کر آیا اور میری ماں نے دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ کیا چھپا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ثانیہ کے لیے لے کر آیا تھا، ہمیں بھی تو دکھاؤ اس کے لیے کیا لے کر آیا ہے۔ جو میری ماں نے وہ چیز دیکھی تو میری ماں حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے کہا کہ توبہ توبہ، یہ تجھے کیا شوق چڑھا اس کے لینے کا؟ وہ پھولوں کے گجرے تھے۔ علی نے کہا کہ اس کو اچھے لگتے ہیں اس لیے لے کر آیا ہوں۔ میری دونوں بہنوں نے کہا ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں، تو ہمارے لیے تو کبھی نہیں لے کر آیا۔ تو اس نے کہا کہ اس کی بات اور ہے، تم لوگوں کی اور بات ہے۔ میری ماں نے تو اس کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ بات تو نے کیسے کر دی؟ اس میں کیا ہے جو میری بیٹیوں میں نہیں ہے؟ کیا وہ کہیں کی مہارانی ہے، یا پھر اس کے ہاتھ زیادہ خوبصورت ہے جو تو اس کے ہاتھوں میں گجرے پہنائے گا؟ اور تجھے کیا شوق چڑھا یہ سب کچھ کرنے کا؟ امی نے کہا کہ اس کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے تو نے کہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے بالکل بھی نہیں کہا۔ میں کافی ڈری رہتی تھی۔ گجرے اس نے اٹھا کے کوڑے میں پھینک دی۔ اس نے کہا کہ پسند آ گئے تھے تو لے لیے، اور اتنے پیسے تھے کہ اس کے لے سکتا تھا، اس کو پسند بھی تھے، لے لیے، تو کیا برا کر دیا میں نے؟ میری ماں نے کہا کہ تیرے پاس زیادہ پیسے ہونا تو تم اپنی ماں کے لیے کچھ لیا کر، ادھر ادھر محبتیں لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے کام سے کام رکھنا۔ میری بات اپنے دونوں کان کھول کے سن لے، اپنے کام سے کام رکھ۔ امی بار بار اس بات پر زور دے رہی تھی اور علی کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں تو سارا معاملہ جانتی تھی، لیکن مجھے بھی امید نہیں تھی یہ سب کچھ ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیا ضرورت تھی وہ سب لینے کی، پتہ چل جائے گا کسی کو۔ اس نے کہا کہ ایک دن تو پتہ چل ہی جانا ہے۔ میں نے کہا کہ جس دن پتہ چلے گا وہ دن ہماری بربادی کا ہوگا۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ دن ہماری بربادی کا بالکل بھی نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں پتہ ہے میں نے ڈبل نوکری کرنی شروع کر دی ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پر ایک کمرے والا ایک چھوٹا سا مکان ہے جو کہ سستے میں مل رہا ہے۔ اس مکان کو کوئی بھی نہیں لے رہا کیونکہ اس میں صرف ایک ہی کمرہ ہے، لیکن ہم 2 لوگوں کے لیے تو ایک کمرہ کافی ہے۔ اگر گھر میں زیادہ مسئلے مسائل بنے تو میں تمہیں لے کر وہاں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، نہیں تو لوگ ہمیں اور بھی زیادہ غلط سمجھیں گے۔ اس نے کہا کہ تمہیں جانا پڑے گا، جہاں پر میں جاؤں گا تمہیں بھی وہیں پہ جانا پڑے گا، میری بات ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا اب تم بھی مجھ پر حکم چلاؤ گے؟ اس بات پر وہ فوراً ہی نرم پڑ گیا اور اس نے کہا کہ میں کبھی بھی تم پر حکم نہیں چلاؤں گا۔ تم نے اس گھر میں بہت برے دن دیکھے ہیں، میں تو تمہارا خیال کرنا چاہتا ہوں، تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے جانا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی تو میری ماں نے مجھے دیکھ لیا اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری روح فنا ہو گئی۔ وہ شاید پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم اوپر کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا کہ وہ کمرے کے پیچھے جو باتھ روم ہے وہاں گئی تھی۔ تو میری ماں نے کہا کہ نیچے باتھ روم نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ وہاں سے بہت بدبو آ رہی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ پھر ہاتھ پیر چلایا کرنا اور اس کو اچھی طرح صاف کیا کر، مہارانی کو بدبو آ رہی تھی۔ آج کل تیری حرکتیں کچھ عجیب نہیں ہوتی جا رہی ہیں، تیرا کوئی اوپر کام نہیں ہے۔ میں 1 ہفتے تک نہیں گئی کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ علی اشارہ کرتا تھا، دبے الفاظ میں کہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دفعہ اس نے مجھے آواز بھی دے دی کہ مجھے چائے پینی ہے، لیکن میں اوپر نہیں گئی۔ میں نے اس کی بہن کو بھیج دیا۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مشق تو چھپائی نہیں چھپتی ہیں، اور ہماری چھوٹی چھوٹی حرکتیں اب میری ماں نے نوٹ کرنی شروع کر دی تھی۔ ہمارا ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھنا، علی کو بار بار مجھے اشارہ کرنا، بہانے سے مجھے اوپر بلانا، میرا اس سے دور بھاگنا، اس کے کام نہ کرنا، اس کے آگے کھانا نہ رکھنا، کیونکہ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، سب کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ میری ماں نے یہ سب کچھ نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے پکڑ لیا، میرے بال پکڑ کر مجھ سے پوچھا کہ تو کوئی کھچڑی تو نہیں پکا رہی ہے اپنے حسن سے؟ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا اور تھپڑ بھی مارا کہ میرے بیٹے سے دور رہنا، اگر میں نے تجھے کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ مجھے پتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتی ہے۔ تو کیا کر رہی تھی کہ کیوں اس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر رہی تھی؟ میں نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، سموسے کھانے کا دل کر رہا تھا، میں اسی لیے اس کو کہہ رہی تھی کہ
میرے لیے سموسے لا دو۔ میں نے جھوٹ بول دیا۔ ویسے تو یہ گناہ بھی اس گھر میں بہت بڑا تھا۔ میری ماں نے مجھے اس بات پر مزید ڈانٹا کہ اچھا تو آپ کا دل کرتا ہے سموسے کھانے کا۔ میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ ایک دن بابا کو ماں سے بات کرتے ہوئے سن لیا کہ کیوں لڑکی کے پیچھے پڑی رہتی ہو، کیا برا کرتی ہے، وہ سارے گھر کے کام کرتی ہے، تم نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا ہے جو گھر کا ایک بھی کام نہیں کرتی ہیں، پورا دن پڑی رہتی ہیں، ان کے سرخی پاؤڈر پورے کر کے تو میں مر گیا ہوں۔ ہر ہفتے ان کو موبائل میں بیلنس چاہیے ہوتا ہے۔ بندہ یہ پوچھے یہ باتیں کسے کرتی ہیں؟ میری ماں نے کہا کہ جس سے بھی باتیں کرتی ہیں اچھا کرتی ہیں اور کچھ اچھا ہی ہوگا۔ آج کل نہ فرصت نہیں ملتی ہے لڑکیوں کے رشتے کرنے کی، سب ان کو خود کرنا پڑتا ہے۔ میرے باپ نے کہا تو کیا فضول کی باتیں کر رہی ہے؟ میری ماں نے کہا کہ بس میرے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ٹھہرے ایک معمولی سے کلرک، میں اپنی بیٹیوں کی شادی کسی بھی ایسے انسان سے نہیں کروں گی، بڑے گھروں میں دوں گی اور وہ گھر بھی ان کی پسند کے ہوں گے۔ ان دونوں نے آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اگلے دن ہماری خالہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آ گئی۔ وہ بھی میری ماں کی طرح بہت سخت مزاج تھی۔ انہوں نے بھی کبھی مجھے عزت سے نہیں بلایا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کو میرے ساتھ مسئلہ کیا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ میری ماں سے بات کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کے لیے ثانیہ کا رشتہ دے دو، لیکن اس بیٹے کے لیے جو کہ شرابی تھا اور اس کی پہلی 2 شادیاں ہو چکی تھی اور دونوں بیویوں نے اس کے پاس 6 مہینے بھی پورے نہیں کیے اور باغی تھی۔ مجھے دے دو یہ لڑکی۔ میری ماں نے کہا یہ سونے کی چڑیا ہے، اس نے میرا گھر سنبھالا ہوا ہے، اس کو تجھے دے دوں، تم مزے کرے اور میں خوار ہو جاؤں۔ میری بیٹیاں تو کوئی کام کرتی نہیں ہیں اور میں نے ان سے کوئی کام کروانا بھی نہیں ہے۔ میں حیران تھی کہ خالہ کو میرے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، مجھ سے کوئی پیار نہیں، مجھے عزت تک نہیں دیتی اور مجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہے۔ میں تو بڑی پریشان تھی، سوچ لیا کہ کیا بنے گا۔ مجھے یہ بات علی کو بتانی چاہیے تھی، لیکن آج کل تو میں نے خود ہی اس سے ناراض کر رکھا تھا کہ وہ مجھ سے دور رہے۔ لیکن اب یہ معاملہ بڑا سنجیدہ تھا کیونکہ دونوں بہنیں آپس میں ہنس رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ساری زندگی تو نے اس کو گھر میں نہیں رکھنا تو مجھے تو دینا ہی پڑے گا، اور میری ماں بھی کہہ رہی تھی کہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، چلو کچھ دیر ہم مزے کر لیتے ہیں پھر تجھے دیں گے۔ اس لیے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ مجھے بات کرنی چاہیے۔ مجھے ایک موقع کی تلاش تھی جو مجھے جلدی مل گیا۔ آج بہت زیادہ سردی تھی اور بہت دھند پڑ رہی تھی، اتنی تھی کہ 1 فیٹ سے بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اگر میں اوپر چلی جاتی تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سیڑھیاں تک تو نظر نہیں آ رہی تھی۔ دھند کا فائدہ اٹھا کر میں اوپر چلی گئی۔ علی مجھ سے ناراض تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے بڑی بڑی باتیں کرنی شروع کر دی کہ میرا خیال آ گیا تم کس قسم کی انسان ہو، اتنا نرم بنو گی تو ساری دنیا تمہیں نگل جائے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اس گھر کے سارے کام کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس نے مجھے بہت بری بری باتیں سنائی۔ میں نے رونا شروع کر دیا، لیکن اچانک سے ہم دونوں ہی ڈر گئے کیونکہ باہر سے کسی نے دروازے کو کنڈی لگا دی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد بہنوں نے چلانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ ثانیہ علی کے کمرے میں گئی ہے، اور دونوں عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ ماں باپ بھی وہاں پر آ گئے اور انہوں نے دروازہ کھولا۔ میں جیسے ہی باہر نکلی ماں نے میرے بال پکڑ لیے، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے بری طرح مارتی علی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کیوں مار رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تیرے کمرے میں اس ٹائم کیا کر رہی ہے؟ علی کی خالہ نے بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیے اور اس نے کہا کہ توبہ توبہ، اس لڑکی نے تو اتنی گندگی مچا رکھی ہے، ہم اس کو کیا سمجھتے تھے اور یہ کیا ہے، اس کا کیا کام تھا یہاں پر؟ وہ اس طرح کی عورت تھی کہ ان کو بات پتہ چل گئی تو سمجھ سب کو بات پتہ چل گئی۔ وہ تو قبرستان میں جا کر مرے ہوئے لوگوں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر بھی کہے گی کہ ثانیہ نے اس طرح کیا ہے۔ اس طرح کی سوچ تھی ان کی، یعنی وہ مجھے بدنام کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ انہوں نے بہت باتیں کی، جو ان کے منہ میں آیا وہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا تیرے کمرے میں کیا کام ہے؟ تب علی نے سب کو چلا چلا کر یہ بتایا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں نے اسے نکاح کر لیا۔ اس بات پر میری بہن بھی حیران رہ گئی اور میری خالہ بھی، کیونکہ دراصل بات یہ تھی کہ وہ میری ماں تھی ہی نہیں۔ میں بڑی چھوٹی تھی جب میری ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ میں اس وقت صرف 20 دن کی تھی۔ میرے باپ نے مرتے ہوئے میرے چاچا سے کہا کہ میری بیٹی کا خیال کرنا، اور اسے کبھی یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں، تو اس کی ساری شخصیت خراب ہو جائے گی۔ انہوں نے جاتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا، میرے نام ہر مہینے کچھ پیسے بھی آیا کرتے تھے، اس لیے میرے چاچو مجھے گھر لے آئے اور سارے رشتہ داروں اور محلے والوں کو بھی یہی بتایا کہ یہ ہماری بیٹی ہے
تاکہ یہ بات مجھے کہیں سے بھی پتہ نہ چلے۔ لیکن میری چاچی جو کہ میری ماں بنی ہوئی تھی، اس کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا۔ اتنا تو ستیلی ماں کا رویہ بھی برا نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اس طرح سے پیش کیوں آتی ہیں، میرا کیا قصور ہے؟ جیسے دونوں بیٹیاں ہیں، میں بھی تو ان کی بیٹی ہوں، پر میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہی وجہ تھی کہ اس کا جواب مجھے کبھی نہیں ملتا تھا۔ میری شکل میری بہنوں سے نہیں ملتی تھی، اور علی بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، کیونکہ علی جب 10 سال کا تھا اس کو تو یہ بات پتہ چلی گئی، تب سے ہی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ جس رات مجھے میری چاچی نے بری طرح مارا تھا، وہ مجھے یہی بتانے کے لیے آیا تھا کہ ان کی بیٹی نہیں ہوں، اور میرا اس کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں ہے۔ میں اس گھر کی بیٹی نہیں ہوں، وہ میرا بھائی نہیں ہے بلکہ میرا کزن ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھے سارے ثبوت دکھائے تھے۔ میری دونوں بہنیں بھی حیران رہ گئی۔ ماں باپ یعنی چاچو چچی پہلے سے ہی یہ بات جانتے تھے۔ مجھے علی نے سب بتایا تو اس کے بعد ہی میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ ہم نے کہا ہم نکاح کر چکے ہیں۔ میری چاچی نے کہا کہ تو نے اس سے نکاح کر لیا؟ اس لڑکی سے؟ یہ اس قابل نہیں تھی۔ میں نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا۔ علی نے مجھے کہا کہ تمہیں سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ بہت اچھا کیا ہے میں نے۔ ہاں، میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، اور میں نے جو بھی کیا مجھے اس سے کوئی بھی شرمندگی نہیں ہے۔ میں نے اس کے لیے الگ گھر بھی لے لیا، اس گھر کو سجا دیا، میری نوکری بھی لگ گئی، اور ہم دونوں یہاں سے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا میری بیوی کے ساتھ کبھی بھی رویہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ ساری زندگی اس کی کمائی کھاتے رہے، اب میں وہ بھی آپ لوگوں کو کھانے نہیں دوں گا۔ میرے نام پر مہینے 50,000 روپیہ آیا کرتے تھے، اور یہ سن کر میں حیران تھی کہ میرے پیسوں سے ہی گھر چلتا تھا، لیکن پھر بھی نہ تو مجھے کبھی اچھی تعلیم دلائے گی، نہ ہی کبھی اچھے کپڑے میرے لیے آئے، اور یہاں تک کہ مجھ سے سارے گھر کا کام کروایا جاتا، اور یہ سب اپنی جگہ میرے ساتھ جانوروں کا رویہ کیا جاتا۔ آخر کیوں اتنا برا کیا ان لوگوں نے میرے ساتھ؟ میں اس قابل تھی؟ علی نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا کہ اب تم کچھ نہیں بولو گی، ہم صبح یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اور صبح ہم نے جانے کی تیاری کر لی۔ صبح میری چاچی نے رو رو کر علی کو روکا۔ علی نے کہا کہ میں تیرا بیٹا ہوں نا، میں واپس آ جایا کروں گا، تم سے مل لیا کروں گا، لیکن یہاں پہ میری بیوی کی عزت نہیں ہے، اس لیے میں اس کو یہاں پر نہیں رکھ سکتا۔ ہم لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، بہت خوش ہے، زندگی بہت خوبصورت ہے۔ میں نے زندگی کے 20 سال بہت تنگی اور نفرت میں گزارے، لیکن علی کی محبت میں خوش ہوں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت بڑھ گئی ہے، اور اس نے مجھے بچانے کا فیصلہ کیا، نہیں تو وہ بھی ان سب کے ساتھ مل کر مجھے اسی طرح ذلیل کرتا رہتا، میری زندگی اسی طرح گزرتی رہتی۔ جو پیسے آتے ہیں وہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو 1 روپیہ بھی نہیں لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھر کو مزید خوبصورت بنا لیا ہے، اور بلکہ علی کہتا ہے کہ تم اپنے پیسے اپنے پاس سنبھال کر رکھو تاکہ تم اپنے لیے کچھ چیز بنا سکو۔ میں نے یہ سوچا کہ گھر بناؤں گی جہاں پر میں علی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہ سکوں۔ دوستو، ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔